لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ تمام سامعین کا اضحیٰ ورکشاپ میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. حج کو جانے والے لوگ حج کو جائیں گے، اور یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے جو پیغام ہوگا وہ عید الاضحیٰ کی شکل میں ہے. اس کے چند جو احکامات ہیں ان احکامات کو ہم یہاں پر اب قرآن حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے. پوائنٹ نمبر 1، عام طور پہ جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ قربانی الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ قربانی. قربانی اصل میں فارسی ورڈ ہے. صحیح ورڈ عربی میں اگر اس کا ہے وہ قربانہ ہے. کیا ہے؟ قربانہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقین. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیا گیا کہ دونوں نے قربانی دی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو الفاظ بولے وہ بولے اذ قرب قربانا. کیا ہے قربانی کا صحیح ورڈ؟ کیا ہے؟ قربانہ. قربانی کی اور بھی الفاظ ہیں. قربانہ یعنی کچھ چیز کاٹنا. اس کے لیے اسلام کے اندر اور بھی کچھ الفاظ استعمال کیے گئے، جیسے اضحیہ. عقیقے کے موقع پر بھی ذبح کرنے کے لیے ذبح کے لیے عقیقہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ذبیحہ ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہدی کے جانور یعنی ذبح کرنے کے جانور بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ولیمے کے موقع پر جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے ولیمہ استعمال کیا گیا ہے. حج کے موقع پر کوئی چیز اگر غلط ہو جائے تو دم کرنے کے لیے بھی قربانی نہیں بول کر اس طرح کے نئے نئے الفاظ ہیں جو اسلام قرآن اور حدیث کی روشنی میں قربانی کی جگہ یہ الفاظ بھی استعمال کیے گے. قربانی فارسی ورڈ ہے، عربی ورڈ ہے فارسی. صحیح ورڈ کیا ہے؟ قربانہ. اس کے علاوہ قربانہ کے لیے مزید اور ورڈز کیا ہیں؟ ہدی، دم، ولیمہ، عقیقہ، یہ ورڈ بھی استعمال کیے جاتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. پوائنٹ نمبر 2، اضحیٰ. عید الضحیٰ بولتے ہیں ہم، عید الضحیٰ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نئی پوائنٹ ہے. عید الاضحیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ. اضحیٰ کے معنی علماء کرام نے اس طرح بتایا ہے کہ اضحیٰ جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ اضحیہ ہے. کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ اضحیہ. اضحیہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا. اضحیہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز کو کاٹنا. جو اضحیٰ جو ورڈ نکلا ہے وہ اضحیہ سے نکلا ہے. حدیث ہے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم یہ اضحیٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی. ابراہیم علیہ السلام کیا کاٹے تھے؟ کیا کاٹے تھے؟ دمبا. لیکن کاٹنے کا ارادہ کیا کرے تھے؟ بیٹے کو. پوائنٹ نمبر 3، سنت کیسی ہے؟ اس سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات، سورہ نمبر صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 110 تک. وہی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ابھی کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھانے کا جس کو حکم دیا گیا تھا اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم اور اسماعیل کا او منظر اللہ تعالیٰ کیا سنت ہوا، کیا بات ہوئی تھی، اس کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب حب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. ابراہیم نے دعا کی اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر. جب ہم نے اسے صالح اولاد عطا کر دی اور وہ بچہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو ہم نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ جو بھاگ دوڑ کی عمر کو بچہ پہنچا ہے 7 یا 8 یا 11 سال کے درمیان اسی زندگی کا حصہ تھا. ابراہیم دیکھتے ہیں کہ وہی بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم نے صبح اٹھتے اپنے بیٹے سے پوچھا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے سے باپ نے پوچھا اے میرے بیٹے بتا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا رب مجھے خواب میں بار بار حکم دیتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں اس کی رضا کے لیے. اے میرے بیٹے بتا کیا تو اللہ کے لیے کٹنے تیار ہے؟ میں تو کاٹنے تیار ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے نے کہا ہے ابا حضور آپ کو آپ کے رب کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے کر گزریے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ادھر باپ ریڈی ادھر بیٹا ریڈی. ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے منظر کا جو ہے مشاہدہ کیے ہوئے ہیں. ادھر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور جب باپ اور بیٹے آپس میں تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب باپ اور بیٹے دونوں راضی ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اللہ پکارا وَنَادَيْنَاهُ ہم ندا لگا دیا ابراہیم ارے تم تو خواب کو سچا کر دکھا ہم تو صرف آزما رہے تھے خواب میں. ادھر بیٹے کو لٹائے ادھر اللہ سبحانہ جنت میں ابراہیم جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل جنت سے دمبا لو اور اس مقام پر پہنچ جائیں جو باپ اور بیٹے قربانی کے لیے تیار ہو گئے. ادھر جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں دمبے کو لے کر آسمان سے باپ اور بیٹے کے قریب جیسے آ گئے جبرائیل نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے جبرائیل کی آواز سنے ابراہیم علیہ السلام نظر اٹھائی چھری ہاتھ میں ہے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے اسماعیل سنے باپ کی آواز سے کچھ کلام نکلا دیکھے کہ جبرائیل ادھر ہے باپ کے جبرائیل کے ہاتھ میں دمبا ہے. اسماعیل نے کہا وللہ الحمد تیری حمد و ثنا ہے اللہ جو تو نے مجھے چھڑا کر اس دمبے کو لا دیا. یہی تلبیہ کہا جاتا ہے عید کے موقع پر. یہ سنت جبرائیل کی ابراہیم کے اسماعیل علیہ السلام کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح یہ سنت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام دنیا میں آنے والی رسول اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے یہ بات لازم کر دی کہ جس کے بعد استطاعت ہو وہ اس سنت پر عمل کرے. پوائنٹ نمبر 4 جیسے یہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ نے حکم دیا سورہ کوثر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی دیں یعنی جانور کو ذبح کریں عید کے موقع پر جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ حکم دے کر قربانی کو اس قوم کے لیے جو ہے سو ایک سنت قرار دیا گیا. پوائنٹ نمبر 4 عید کی صلاۃ سے پہلے قربانی. صحیح بخاری حدیث نمبر 554 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا ہے اور جس نے عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت ادا کی. یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی آدمی قربانی دے دے نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں رہتی لگا کے خالی بکرے کاٹنے کا شوق رہتا کاٹ کے کوئی چھوڑ دیے تو وہ نفلی قربانی ہے آپ کھا لینا اپنا گوشت وہ عید کے موقع کی قربانی تسلیم نہیں کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے طریقہ بتایا کہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی عید کے موقع کی قربانی ادا کرنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 5
گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی دینا چاہیے. مسند احمد حدیث نمبر 215. استطاعت اگر آپ کے پاس ہے, پیسہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ عطا کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں فرمایا کہ اے لوگوں, ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے. گھر کے تمام ممبر جتنے بھی ہیں, بیوی بچے کے اگر آپ دے سکتے ہیں اچھی بات ہے, بچے بالغ نہیں ہے تو کوئی معذرت نہیں ہے, لیکن استطاعت اگر آپ کے پاس ہے گھر کے تمام افراد کی طرف سے آپ کو قربانی دینا ضروری ہے. یہ سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی, عمل کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 6, استطاعت رکھ کر بھی قربانی نہیں دینا, انجان مار دینا. اس کے بارے میں مسند احمد حدیث نمبر 321. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسودہ حال ہو, یعنی استطاعت ہے, پیسے ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود قربانی ایسا آدمی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ. اتنے بھی کرنے کے تم قابل نہیں, اللہ تعالیٰ استطاعت دینے کے باوجود یہ سنت پہ عمل کرنا نہیں چاہتے, عید کے موقع میں شامل ہونا چاہتے, دین سے اتنی محبت نہیں ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں ہے, ایسے لوگوں عیدگاہ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, استطاعت رکھ کے نہیں دینے والے. پوائنٹ نمبر 7, قربانی دینے والے حضرات بال اور ناخن نہ کاٹیں. جو لوگ ارادہ کریں گے قربانی دینے کا, پہلی ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے اس سے پہلے ناخن بھی کاٹ لینا, سر کے بال بھی کاٹ لینا, زیر ناف کے بال بھی کاٹ لینا, جن بالوں کے کاٹنے کو وہ کاٹ لینا. یہ جو کون قربانی کی نیت جو کر لے. اب 10 دن تک کوئی بھی جو ناخن بال کاٹنا آپ کے لیے سنت کے خلاف والی بات ہوگی. کون؟ قربانی دینے والے. علماء کرام نے کہا جو لوگ قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں وہ بھی حج ذی الحجہ کے دن شروع سے پہلے ناخن اور بال کاٹ لیں, اور اس کے بعد 10 دن تک یہ بھی نہ کاٹیں, ایک سنت پہ ان کے لیے عمل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی موقع سے آپ بھول گئے, غفلت میں کاٹ لیے, تو علماء کرام نے کہا اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے, صرف توبہ کر لینا چاہیے کیونکہ آپ سنت کی خلاف ورزی کر دیے. لہٰذا احتیاط رکھیے, پہلی ذی الحجہ سے پہلے ناخن بال وغیرہ کاٹ لینا, قربانی دینے والے بھی قربانی نہیں دینے والے بھی 10 دن, قربانی دینے کے بعد بال اور ناخن آپ کو کاٹنے کی سنت کا حکم دیا گیا ہے. پوائنٹ نمبر 8, بکرا دکھنے میں کیسا ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 1967. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ, پاؤں, پیٹ اور آنکھیں کالے رنگ کی تھی. وہ ایسا بکرا ہے جو آپ کو نوٹس میں دیا جائے گا. پیروں کے ایسے کالے رہتے, پیٹ کا یہ حصہ یا نیچے کا جو حصہ ہے وہ حصہ کالا رہتا, اور منڈی کے آنکھوں کا جو حصہ ہے وہ کالا. مل جاتے بکرے, چن کے نکالے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے جیسا بھی ہوتا. اس طرح کے بکرے چننا, پورا وائٹ رہنا, آنکھاں کالے, پیٹ کے نیچے کا حصہ کالا, چاروں پیروں کے نیچے کا حصہ کالا. اس طرح کے بکرے آپ چنیے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے بکرے کو ملائے, اور 2 سینگ بھی رہنا. یہ بکرے کو رسول اللہ نے منگائے تھے. پوائنٹ نمبر 9, ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی جا سکتا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے رہے بھائی ایک بکرا پورے گھر میں. اگر آپ کا استطاعت نہیں ہے ایک ہی بکرا لے کر آئے, تو اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی دیے تھے. جب نبی کو ایک کام کر دیے, آپ کو کام سے چڑنے کی, نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کام سے کوئی ملال کی ضرورت بھی نہیں ہے. حدیث اس طرح ہے, مسند احمد اور طبرانی کی حدیث ہے. عیدگاہ, صلاح اور خطبے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بکرے لائے جاتے تھے. کتنے بکرے لاتے تھے؟ 2. اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکرا قربان کرتے اس وقت یہ نیت کرتے, اے اللہ یہ میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام پہنچانے کی گواہی دی. اللہ کے رسول ہر بقرعید کے موقع پر 2 بکرے ذبح کرتے, ایک بکرا پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے, اور دوسرا بکرا جب رسول اللہ ذبح کرتے اس وقت یہ نیت کرتے. جب دوسرا بکرا لایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے وقت یہ نیت کرتے, اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے, یعنی آپ کے پورے گھر والوں کی طرف سے. ایک بکرے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی اور گھر والوں کی طرف سے بھی دیتے تھے. اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے, ایک بکرا ہے, یہ سنت پہ بھی عمل کر سکتے. ہر ایک کی طرف سے الگ الگ دینا چاہ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. آپ ایک سے زیادہ قربانی دینے چاہ رہی, ایک بکرا آپ کے نام پہ کاٹ لو, ایک بکرا آپ کی طرف آپ کے گھر والوں کی طرف سے بھی کاٹو, 2 3 4 6 بکرے بھی آپ دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بکرا کم سے کم تو دینا چاہیے اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو. پوائنٹ نمبر 10, بکرے کی عمر کیا ہونی چاہیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1963. جو ملا اٹھا کے لاتے.
2000 में, 2500 में, 3000 में ढूंढ ढूंढ के पैसे कम होना, बकरा कैसा है वो नहीं देखते। बकरे की, गाय की, ऊंट की उम्र इस तरह है, नोट्स दे दिए जाएंगे, लोगों को बताइए, आप भी अमल कीजिए। बकरे की उम्र 1 साल पूरी रहना। कितने रहना बकरे की उम्र? 1 साल। 1 साल पूरी उम्र होने की निशानी बकरे की है, उसके सामने के 2 दांत आ जाते, यूं उठा के देखना, 2 दांत दिख रहे हैं, राइट, 2 दांत आ जाते सामने के बकरे के। दूसरा, खसी और गैर खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। बकरा या बकरी दोनों की उम्र 1 साल रहना। मेंढा, घुंघरू बाल वाला जो मोटा बकरा रहता, उसकी उम्र अगर 8 महीने भी रही तो चलता, 1 साल रही तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, गाय की उम्र कम से कम 2 साल रहना। कितने साल की रहना गाय? 2 साल की। ऊंट अगर आप देना चाह रहे हैं, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल रहना। कितनी रहना? 5 साल की उम्र रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, कुर्बानी कितने दिन तक दी जा सकती है? हज को जाने वाले याद रखिए, अय्याम तशरीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अय्याम तशरीक। अय्याम तशरीक क्या है? 11, 12, 13। क्या है अय्याम तशरीक? 11, 12, 13। आमतौर पे हमारे जहनों में तस्वुर है ईद के दिन आप बोले तो 3 नहीं है, बकरीद में 4 दिन रहते। एक तो 10 तारीख को आप जुबा करेंगे, 11 तारीख को जुबा करेंगे, 12 तारीख को जुबा करेंगे। अय्याम तशरीक 13 भी है, इसलिए कि हज के लिए जो आदमी जाता 13 तारीख को रुकना ऑप्शन है, रुकना चाहे तो रुक सकता। अल्लाह के नबी वसल्लम 13 तारीख को भी रुके थे। गोया अय्याम तशरीक 13 तारीख भी है। गोया आप ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी 13 तारीख को भी दे सकते हैं, 4 दिन दे सकते हैं। कब तक? 10 जिलहज्जा की ईद की नमाज के बाद जो कुर्बानी आप शुरू करेंगे, 13 तारीख की असर की नमाज तक आप कुर्बानी दे सकते। दिन और रात के कौन से भी वक्त में किसी भी दे सकते हैं, रात में भी दिन में भी, आपके इख्तियार की बात है। 4 दिन तक कुर्बानी दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 12, कुर्बानी का जानवर कौन जुबा करे? सही बुखारी शरीफ। कुर्बानी का जानवर कौन जुबा करना? जो आदमी दे रहा उन्हें जुबा करना। कमजोर है उसकी तरफ से कोई दूसरा भी दे सकता। औरतें अगर ताकतवर हैं, डरते नहीं, झुंगुरा दो अम्मी, अब भागना शुरू आता, पकड़ना, बकरों को भी काटना। इसलिए सहाबियात जो होती थी, सहाबियात अपनी कुर्बानी देते थे। हदीस है इस तरह सही बुखारी की, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से कुर्बानी के जानवरों को ज़ुबा किया। तीसरी हदीस, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी थे, अपनी बेटियों को हुक्म दिया कि वो खुद अपनी कुर्बानी खुद ज़ुबा कर लें। सहाबिया की औरतें बकरों को पकड़ते थे, लिटा के काटते थे, पकड़ के कभी काटने की कोशिश करना, झुंगरा सिपलका पूरा घर उठा लेते इस तरह। पॉइंट नंबर 12, ऊंट और गाय की कुर्बानी में 1 से ज्यादा हिस्से। सही मुस्लिम। एक बकरे में कितना हिस्सा है? 1 इंच है, लेकिन एक बकरे में पूरे घर की तरफ से भी दे सकते, लेकिन हिस्सा 1 इंच काउंट होता हो। एक बकरे में 1 की तरफ से, या एक बकरे में पूरे घर वालों की तरफ से। ऊंट और गाय जब काटते उसमें कितने हिस्से हैं? 7। खाली बोलते रहते, कभी दलील पढ़ने की कोशिश न करे, कहाँ लिखे हुआ है पढ़ने की कोशिश न करे। मौलवी साहब बोले तहकीक, स्टडी, इसकी आदत डालिए। हदीस है सही मुस्लिम की, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए लब्बैक पुकारते हुए रवाना हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम 7 आदमी एक ऊंट में या एक गाय में हिस्सा बना ले। कितने आदमी? 7। ये हदीस है सही मुस्लिम की। पॉइंट नंबर 14, कुर्बानी को एहसान तरीके से ज़ुबा करना, यानी अच्छे तरीके से। इसके लिए उलमा इकराम ने चंद बातें बताई है सही मुस्लिम हदीस की रोशनी में। हदीस इस तरह है, हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बातें याद की। क्या याद की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज ठहराया है। एहसान के साथ अच्छे तरीके से लोगों से बर्ताव करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिहाजा जब तुम कत्ल करो अच्छे तरीके से करो, और जब तुम किसी जानवर को ज़ुबा करो तो उम्दा तरीके से ज़ुबा करो। तुम में से एक ज़ुबा करने वाला अपनी छुरी को तेज करे और अपने ज़बीहे को आराम पहुंचाए। मुंड छुरियां ले लेके बकरे के गले पे चलाते रहते, कटता नहीं। नबी से बोले ऐसा नहीं, तेज कर लेना, एक ही बार में ख़त्म हो जाना। उसको एहसास नहीं होना रहे मुंड छुरी है फिर तेज करके ला रहे फिर काट रहे, नहीं, पहले अच्छी तेज कर लेना, एक बार रखे बिस्मिल्लाह अकबर तो ख़त्म उसमें लेना। उसको एहसान करना है, उसको महसूस ना रहे कोई काट रहा, फिर चलेगा, फिर आ रहा, फिर काट रहा। उलमा किराम ने 4-5 बातें बताई जो कुर्बानी के टाइम पे एहसान का मामला, हुस्न सुलूक होना। क्या है? पहली बात यह है
کہ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے. علماء کرام کی اصطلاح ہے احسان کے معاملے میں. وہیں سامنے تیز کر لیتے بیٹھے نہیں. دوسرا, ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرے تو بہتر بات ہے. تیسرا, جانور کو گھسیٹ کر قربانی کی جگہ پہ نہیں لے کے آنا. چوتھا, جانور کو قبلے کی رخ لٹا دینا چاہیے, یعنی ادھر قبلہ ہے, اب میں ادھر ٹھہرا ہوں, اس کے پیراں پکڑ لے کے منڈی ادھر دبا دینا, یعنی قبلے کی طرف ایسا منڈی ہے, پیراں ایسا کر لیے, تھوڑی منڈی کراس کر لیے, یعنی آپ کا منہ قبلے کی طرف رہنا, اس کو ادھر دبائے لیفٹ ہینڈ سے, سیدھے ہاتھ سے کاٹ دیے, قبلے طرف رک کر کے کاٹنا. نیکسٹ, جانور کو پانی پلایا بھی جا سکتا ہے. عام طور پہ ہے صاحب آتے پانی پلاؤ, صاحب پانی پلاؤ, 3 دن گھوٹ ڈالتے رہتے, ایسا کچھ ڈالنے کا نہیں ہے. پانی پلانا اس کے لیے احسان, پانی گھاس چارہ پہلے سے رکھ دینا. قربانی دینے سے پہلے قطر قطر پلانا وہ نہیں ہے. پلائے تو آپ ایسا رہے بھائی پلا لے کے کاٹیں گے, یا آپ وہاں بکیٹ رکھ دو, نے پی لیا تو کاٹ لیے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے پہلے پلانا. بسم اللہ لو بر کے آپ کاٹ سکتے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 15, قربانی پڑھتے دیتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. بخاری شریف 5565, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے, بسم اللہ اللہ اکبر. کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اتنا یہ پڑھنا ضروری ہے, پڑھنا انتہائی ضروری ہے, پڑھنے کے ساتھ ہی کاٹنا. پوائنٹ نمبر 16, اونٹ کی قربانی کا طریقہ. اب کاٹتے تو نہیں اپنے لوگ, پھر بھی طریقہ اگر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کاٹتے تھے دیکھیے. صحیح بخاری کتاب الحج, سنن ابی داود. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے تھے کہ اس کا بایاں پاؤں باندھا ہوتا اور وہ باقی 3 پاؤں پر کھڑا رہتا تھا. ایک پیر پکڑ لیتے تھے تو رسی سے بن کے 3 پیروں پہ کھڑے ہوا رہتا انہیں, اور اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو بائیں پاؤں باندھا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر کرتے تھے, یعنی کھڑے کھڑے تلوار سے اس کے اوپر گلے پہ چڑھا دیتے تھے, اور ایک پیر کھینچتے تو انہیں نیچے گر جاتا. اونٹ کو لٹا کے نہیں, اونٹ کو کھڑا کے قربانی کرنا یہ سنت ہے. پوائنٹ نمبر 17, قربانی کے جانور آپ کریں, کبھی پیٹ سے بچہ نکل جاتا, اس کے بارے میں علماء نے اور حدیث میں کیا باتیں ہیں. مسند احمد حدیث نمبر 343, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیٹ میں موجود بچے کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے. یعنی قربانی کے بعد اگر جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو اس کا کھانا حلال ہے, کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کے ذبح کرنے سے کیفیت رکھتا ہے. دوسری حدیث صحیح ابو داؤد کی, ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اونٹنی گائے یا بکری کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں, کیا ہم اس کو پھینک دیں یا کھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر پسند کرو تو اس کو کھا لو, کیونکہ اس کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے. علماء نے تشریح اس طرح کی, ذبح کیے ہوئے جانور کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ اگر مردہ ہو تو اسے کھانا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر پسند ہو تو کھا لو. لیکن اگر ذبح کیے ہوئے جانور کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ ایک مستقل جان ہے. یہ علماء کرام کے اس مسئلے میں احادیث کی روشنی میں مشورے اور فتوے ہے. پوائنٹ نمبر 11, قربانی کے گوشت کی تقسیم. ابھی کٹتا بھی نہیں, رانا بک ہو جاتے, یہ ران ہمارے سسرال کو جائیں گی, یہ بڑی آپی کن, یہ چھوٹی آپی کن, یہ جو سو چاچا کے بعد کٹنے میں سے رہتے بھی بکرے, اور حساب نہیں لگاتے. کس طرح تقسیم ہونا؟ عام طور پہ بولتے 3 حصے, ایک اپن کھائیں گے, ایک غریبوں میں دیں گے, اور ایک جو سو رشتے داروں میں بانٹیں گے. تقسیم اس طرح ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ حج آیت نمبر 28, 22 اور 28 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں, اور چوپایوں پر جو پالتو ہیں پس تم اپنے آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. یعنی قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانے کا حکم ہے, فقیروں کو بھی دینے کا حکم ہے,
رشتہ داروں کو بھی آپ جو سو دے سکتے ہیں. جہالت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اب حکم دیتے قرآن میں تم خود بھی کھاؤ, لوگوں کو بھی کھلاؤ, فقیروں کو بھی جو سو کھلاؤ. اس طرح قربانی کے جانور میں علماء کرام نے کہے خود بھی کھائیے, غریبوں کو بھی دیجیے یا رشتہ داروں کو بھی دیجیے. لیکن آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ ترازو تول لینا, 10 کلو گوشت نکلا تو 3 کلو 1.25 گرام 3 کلو 1.25 گرام 3 کلو 1.25 گرام نکال کے تو ایسا نہیں. آپ اپنے لیے تھوڑا رکھ لو, پورے کا پورا بھی غریب کو دے سکتے, لیکن اسی نیت سے نہیں ہم نے کھاتے قربانی کا کوئی چھی ایسی کراہیت سے نہیں. آپ کھانا اور پورا کا پورا بانٹ بھی سکتے اور پورا کا پورا لوگوں میں تقسیم بھی کر سکتے. اس طرح سے عمل کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 19, قصاب کو قربانی میں سے بطور اجرت کچھ دیا جائے. صحیح بخاری. ہوشیار روگاں رہتے بس چمڑا لے رہے بھائی تو بولتے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. قصاب کو اس کی محنت کے بدلے کے طور پر کوئی گوشت یا چمڑا نہیں دینا چاہیے. قصاب کو اس کی محنت کے پیسے دینے کے بعد اگر اس کی غربت کی وجہ سے اگر آپ کچھ گوشت دینا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن محنت کرا 400 روپے بات کرا, چمڑا 400 میں بک رہا تو بیچ لے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. قربانی جب آپ کرے وہ پورا کا پورا جو سو چمڑا وغیرہ ہر چیز جو سو اللہ کی راہ میں ہی جانا چاہیے. حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ذبح وغیرہ کرنے کے عوض میں قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دینا. واضح حکم اس بات کا آیا سو ہے. پوائنٹ نمبر 20, کون سے جانور کی قربانی نہیں دینے چاہیے؟ جو ملا اٹھا کے لاتے. مسند احمد کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی والے جانور کی آنکھوں کو کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں. اندھا تو نہیں ہے, کان کٹا ہوا تو نہیں ہے, کان میں کچھ سوراخ تو نہیں ہے, اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے. اور وہ جانور ذبح نہ کریں جو اندھا ہو, ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہو, اور جس کے کان آگے یا پیچھے سے کاٹ دیے گئے یا لٹک رہے, یا جس کے کان لمبائی میں کٹ گئے ہو, یا عرض میں جس کے کانوں میں سوراخ ہو. کان میں سوراخ کر دیتے, بعض لوگ دھوم کے ہیرو بنا دیتے, کاٹ کے اس کی کٹنگ کر کے ٹرم کر کے. اس طرح جانوروں کو کرنا نہیں چاہیے. پھر دوسرا, بیمار جانور, لنگڑا جانور, کانا یعنی ایک آنکھ والا, یا کان کٹا ہوا, یا بہت زیادہ بوڑھا جس کی ہڈیوں میں گوت نہیں رہتا, ایسے جانور کی قربانی کے موقع پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. عام گوشت جو ہم کھاتے اس موقع پر اگر اندھا بھی ہے, لنگڑا بھی ہے یا کان کٹا بھی, وہ کاٹ سکتے, لیکن جب اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے اچھے سے اچھے جانور کی قربانی دینی چاہیے. پوائنٹ نمبر 21, ذی الحج کے 10 دن. حج کو جانے والے تو وہ کاما کرتے رہیں گے. یہاں جو لوگ رہیں گے, قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فجر آیت نمبر 1-2, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. علماء اکرام نے کہا یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے شروع کے 10 راتیں, بڑے ہی مبارک یہ جو سو 10 دن ہوتے ہیں. حدیث سنن نبی داؤد کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن میں کیا ہوا اچھا کام اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے نیک عمل سے زیادہ پیارا نہیں. یعنی جو بھی نیک عمل آپ کریں گے, یہ 10 دنوں میں جتنے بھی نیک کریں گے, نفل روزہ رکھیں گے, قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, صدقہ دیں گے, خیرات دیں گے, یہ 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو نیک کام کرنا بہت زیادہ پسند ہے. یہ 10 دنوں میں بڑھ چڑھ کر صدقہ خیرات کریں, لوگوں کی خیال کریں, لوگوں کو کھانا کھلائیں, روزہ رکھیں, جو کر سکتے آپ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. یہ 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حدیث ہے سنن نبی داؤد کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو گئی حدیث. نیکسٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. کون سا روزہ؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ. اس لیے 8 اور 9 کا روزہ جو سو ہم کو رکھنا چاہیے. 8 ذی الحجہ سے تو ایام وہاں پر حج کے لوگوں کے لیے شروع ہو جاتے ہیں, یہاں کے لوگ 8 اور 9 کو روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری بات, لڑائیاں شروع ہو جاتے, سعودی کے حساب سے رہنا کی, انڈیا کے حساب سے رہنا کی, کدھر کے حساب سے بھی نہیں. علماء کرام نے کہا جہاں کا چاند دکھ رہا وہاں کے حساب سے رہو.
سعودی والے سعودی کے حساب سے، انڈیا والے انڈیا کے حساب سے، یہاں کے حساب سے جس دن 9 ذی الحج جائیں گا اس دن آپ کو جو سو روزہ رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 22، عید کی قربانی کے جانور میں عقیقے کی قربانی، یعنی اگر کوئی آدمی جو سو گائے لا لیا، 3 حصے قربانی کیے، 4 حصے بچ رہے، عقیقہ نہیں کرے تھے دے دیں گے، علماء کرام نے کہا اگر ایسی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 23، چمڑا، چمڑا بیچ کر کسی کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سوائے گوشت کھانے کی قربانی کے جانور کے چمڑے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یعنی صرف آپ گوشت کھا سکتے، چمڑے وغیرہ یہ جو الگ چیزیں ہیں یہ آپ بیچ کے آپ خود پیسہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں بیچ کے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں صدقہ خیرات کر دینا چاہیے، کوئی نیک کام میں لگا دینا چاہیے، علماء کرام کا یہی مشورہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، مرحوم کی طرف سے قربانی، بہت پھیلے بھی یہ بات، مر گئے سو لوگوں کی طرف سے عید کے دن قربانی دیتے، خطر نہیں ہے، جو آدمی انتقال کر چکے ہیں عید الاضحیٰ کی قربانی مر گئے سے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہاں نفلی قربانی آپ دے سکتے، مرحوم کی طرف سے ان کو ثواب ملنے کی نیت سے آپ جانور ذبح کر سکتے، لیکن عید کے دن جو قربانی ہے وہ مرحوم کے لیے قربانی نہیں ہے، آپ سال بھر دیو، لیکن جب قربانی مرحوم کی طرف سے دی سکتی وہ سارا کا سارا صدقہ کر دینا، وہ کھانا نہیں، وہ سارا کا سارا صدقہ کر دینا، لیکن مرحوم کے لیے عید کے دن کی خاص قربانی جو سب کے لیے ہے وہ مرحوم کے لیے نہیں ہے، نفلی قربانی ہے، مرحوم کی طرف سے آپ قربانی بھی دے سکتے، وہ گوشت یتیموں میں غریبوں میں بانٹ سکتے، کھلا سکتے، مرحوم کی طرف سے آپ لوگوں کو صدقے جاریہ کے لیے پیسے بھی دے سکتے، مرحوم کی طرف سے آپ لوگوں کو صدقے جاریہ کے لیے غریبوں کو کھانا بھی کھلا سکتے، لیکن زیارت چہروم 10واں 20واں یہ بول کے نہیں، سال بھر کھلاؤ لیکن پرٹیکولر دن فکس کر کے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 25، چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی، علماء کرام نے کہا چھوٹے بچے کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے دینا اس بول کے۔ یہ 25واں پوائنٹ یہاں پر اختتام ہوا، اسی کے ساتھ اضحیٰ ورکشاپ کا بھی اختتام ہو چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔